بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر آدمی کے جوڑ پر صبح کو صدقہ ہے، یعنی صبح کو جب آدمی اس حالت سے اٹھتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء اور ان کا ہر جوڑ صحیح سالم ہے، تو اللہ کی اس نعمت کے شکریہ میں ہر جوڑ کی طرف سے اس کو صدقہ یعنی کوئی نیکی اور ثواب کا کام کرنا چاہیے۔ اور ایسے کاموں کی فہرست بہت وسیع ہے، بس ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے۔ اس شکر کی ادائیگی کے لیے 2 رکعتیں کافی ہیں جو آدمی چاشت کے وقت پڑھے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اپنے ہر جوڑ کی طرف سے شکرانے کا جو صدقہ ہر روز صبح کو ادا کرنا چاہیے، چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنے سے وہ پوری طرح ادا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مختصر شکرانے کو اس کے ہر جوڑ کی طرف سے قبول کر لیتا ہے۔ اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز ایسی عبادت ہے جس میں انسان کے سارے اعضاء اور اس کے تمام جوڑ اور اس کا ظاہر اور باطن سب ہی شریک رہتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ حضرت ابو درداء اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی طرف سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعتیں میرے لیے پڑھا کر، میں دن کے آخری حصے تک تجھے کفایت کروں گا۔ اللہ کا جو بندہ رب کریم کے اس وعدے پر یقین رکھتے ہوئے صبح یا اشراق یا چاشت کے وقت پورے اخلاص کے ساتھ 4 رکعتیں اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھے گا، انشاءاللہ اس حدیث قدسی کے مطابق وہ ضرور دیکھے گا کہ مالک الملک
دن بھر کے اس کے مسائل کو کس طرح حل فرما دیتا ہے۔ معاذہ ادویہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ 4 رکعتیں، اور اس سے زیادہ جتنی اللہ چاہتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاشت کی نماز پڑھتے تھے تو اکثر 4 رکعت پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی اس سے زیادہ بھی پڑھتے تھے، لیکن خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا معمول 8 رکعت پڑھنے کا تھا، اور ان کو یہ رکعتیں اتنی محبوب تھیں، اتنی پسند تھیں، وہ فرماتی تھیں اگر میرے والدین پھر سے دنیا میں بھیج دیے جائیں تو ان کی زیارت اور ملاقات کی پرمسرت مشغولیت میں بھی ان رکعتوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن ان کے گھر تشریف لائے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور 8 رکعتیں پڑھیں، اور ایسی ہلکی اور مختصر پڑھیں کہ میں نے کوئی نماز اس سے زیادہ ہلکی نہیں دیکھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سجدہ پوری طرح کرتے تھے۔ اور اسی حدیث کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ وقت چاش کا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 رکعت چاش کا اہتمام کیا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ کثرت میں سمندر کے جھانک کے برابر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی خاص وصیت فرمائی ہے۔ ایک، ہر مہینے 3 دن کے روزے، چاش کی 2 رکعتیں، اور تیسرے یہ کہ میں سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لیا کروں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی چاش کی نماز اتنے اہتمام اور پابندی سے پڑھتے تھے کہ ہم کہتے تھے اب غالباً آپ کبھی نہیں چھوڑیں گے اور برابر پڑھا ہی کریں گے، اور کبھی کبھی اس کو اس طرح چھوڑتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ اب غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں پڑھیں گے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز چاش نہ پڑھنے کی وجہ ہی بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایسے اعمال بھی چھوڑ دیا کرتے تھے جن کا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب ہوتا تھا، اس خطرے کی وجہ سے کہ آپ کو پابندی سے کرتا دیکھ کر آپ کی تقلید اور پیروی میں عام مسلمان بھی اس کو پابندی سے کرنے لگیں تو اس کی فرضیت کا حکم نہ آ جائے۔ الغرض اشراق اور چاش جیسے نوافل بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مصلحت سے چھوڑ دیا کرتے تھے، اور ایسے مقصد سے ترک کرنے والے کو ترک کرنے کے زمانے میں بھی عمل کا ثواب برابر ملتا رہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ مصلحت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص تھی، کسی دوسرے کا یہ مقام نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، جو بلا شبہ صادق اور صدیق ہیں، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس شخص سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وہ اٹھ کر وضو کرے، پھر نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر ہی دیتا ہے۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ یہ آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی مغفرت کے سلسلے میں اس موقع پر تلاوت فرمائی، سورہ آل عمران کی ہے۔ اس آیت سے اوپر اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کا ذکر ہے جن کے لیے جنت خاص طور سے تیار کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ آیت ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ وہ بندے جن کا حال یہ ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا کوئی برا کام کر کے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو جلد ہی انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور معافی کے طالب ہوتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا، اور وہ جان بوجھ کر اپنے کیے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، یعنی گناہ بار بار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا بخشش اور معافی ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ کیا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ اس آیت میں ان گنہگار بندوں کے لیے مغفرت اور جنت کی بشارت ہے جنہوں نے معصیت کو عادت اور پیشہ نہیں بنایا، بلکہ ان کا حال یہ ہے کہ جب ان سے کوئی بڑا یا چھوٹا گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اس پر شرمندہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر اس سے مغفرت اور معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور معافی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ وضو کر کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی طلب کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش کا فیصلہ کر ہی دیں گے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔